بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور فی کتاب المسطور فی رق المنشور بقدر مقدور علی نبی المحبوب الحمدللہ الذی هو بالعز مذکورا وبالفخر مشہورا وعلی السراء والضراء مشکورا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المسلمین اللہم اذهب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اجازت نوکری کی ابتدا کی۔ آج چونکہ ممبر مجھے تاخیر سے ملا، میں بلا تمہید مختصر وقت میں اپنی نوکری کی ابتدا کروں۔ آمادہ ہو آپ سب؟ آج میرا تھوڑا سا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، کوشش کرنا مجھے زور نہ لگانا پڑے، میرے ساتھ بولتے آئیے۔ 1443 ہجری کا یہ محرم، جس کی آج تیسری مجلس با عنوان غدیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی 2 مجلسوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ آخری نبی نے اپنا آخری اعلان کر دیا۔ کتنے ہوئے تھے یہ نا سارے موجود ہو؟ میں نے جو دیکھ رہے ہو جی میں علی پتہ نہیں، میں دوبارہ پڑھنا ٹھہر کے پڑھنا۔ میں نے کہا آخری نبی نے اپنا آخری اعلان کر دیا۔ اعلان عام بندوں میں نہیں کیا، اعلان صحابیوں میں کیا، صرف صحابیوں میں نہیں کیا، حاجیوں میں کیا ہے۔ صرف حاجیوں میں نہیں کیا، تازے حاجیوں میں کیا ہے۔ آج میں بیک گیا آج میں دیکھو دیور ٹھیک نہیں، تازے حاجیوں میں۔ اعلان اتنا پیارا تھا کہ بڑوں بڑوں کو مبارک دینی پڑے۔ ادھر مبارکیں آئیں تو مبارکیں اتنی پیاری تھی کہ اسے کہنا پڑا میں نے دین مکمل کر دوں۔ بولے آجے میں پہلے کہا میرا گلا ٹھیک نہیں تو میں تنگ نہ کرے۔ اعلان اتنا پیارا تھا کہ اس نے دین مکمل کر دوں۔ اب میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، آج کی تیسری نشست کا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ یعنی لا الہ کے کہنے پر محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا۔ میں حق نہ بولنا، محمد الرسول اللہ نے، سارے بولو، چلو یہ نہیں بولو گے تو میں جملہ بدل دینا، علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا۔ چلو ایسے نہیں تو تھوڑا سا میرا اور ساتھ ہو۔ جلا جلالہ کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام کی ولایت کا اعلان۔
گلا ٹھیک نہیں میرے لفظاں چ زور ہوئے گا تانوں میں چپ نہیں بیٹھ لینا علیہ السلام کا اعلان کر دیا لو جملہ یہی ہے اس کو بدلنے لگا صرف ایک لفظ بدلنا ہے بابا ثاقب شاہ جی آپ نے بندوں کو دیکھنا ہے کہ یہ میری جاتی کا جل جلالہ کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام کی ولایت کا اعلان رضی اللہ کے سامنے کر دیا کیا بات ہے یار بڑی گھر ہوئے نا کہ بول دے یار سارے بولو گے سارے اس سے زیادہ غدیر کا نتیجہ نہیں ملے چلو اسی جملے کو پھر بدلوں اس جملے کو پھر بدلوں تم پتا میں شاعران دے جملے مالک میں بنا بنا کے دے دیں جل جلالہ کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ جملہ آہستہ کہوں گا کیونکہ جملے کا نتیجہ بڑا ہے جل جلالہ کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام کی ولایت کا اعلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا بس جس نے علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا وہ رضی اللہ کے دیکھتے ہی لعنت اللہ ہوگا کیا کہہ رہے یار کیا کہہ رہے یار مفتی علی رحمت اللہ مفتی علی رحمت اللہ مفتی علی لعنت اللہ علی مولا کوئی نہیں رولا لا نارد مقارولا علی اور ولی اللہ نے آ رہے ہاں جی کون آل میرے آگے ٹوریے تھوڑا جا صبر اور کریے میں غدیر ہی پڑھتا پہ نبی نے روکا سارا منظر آپ کے ذہن لفظ آقا زنجانی کی پوری کتاب جو غدیر پہ ہے اس کا نتیجہ دے رہا نبی نے روکا روک کے وہ جملہ یاد ہے نا پہلی مجلس کا پلان لیے پلان اتارے نا سر کیوں لاتے زبان سے بولو سمجھ جاؤ پلان اتارے پلان جڑ گئے اچھا اگر سے میں روزانہ کوشش کرتا ہوں میں بات پھیلے نہ لیکن کیا کروں ممبر پہ آتا ہوں تو در کھل جاتے ہیں سامنے مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ میں کیا پڑھوں کہاں سے لوں آج بھی ایک در کھل گیا ہے ممبر وہ مانگ رہا ہے جو اس نبی کا بھی نبی ہے جس کے نوکر نے تخت منگوایا پیچھے رہ گئے میں مطمئن نہیں جی ہویا میرے اندر دا عرفان مطمئن نہیں ہویا تو بتاؤ میرا نبی سلیمان نبی کا نبی نہیں ہے وہ چپ رہے جنہوں شک ہے کہ نہیں ہے نا اصل میں آپ کو وجہ بتاؤں محرم ہوتا ہی اس لیے کہ 10 دن کوئی بات سنی جائے یہ 10 دن کی سنی ہوئی بات پورا سال کام آئے اللہ کی قسم ہے میں بڑا طریقہ جداد لین دو میں اس طریقے نہ لے سکتا لیکن میرا گھر ہے جی میں تانوں گھر دے وچ کوئی گل نہ سنا سکا تو میرے اتنے ہونے کا فائدہ کی میں نے کہا یا رسول اللہ آصف برکھیا آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے اللہ کے نبی کو تخت چاہیے وہ کہتا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے اپنی تمام رایا سے اللہ کے نبی پوچھ رہا ہے داؤد کا بیٹا مجھے تخت کون لا کے دے گا کوئی کہہ رہا ہے میں سال میں لاؤں گا اس بات کے بعد جو ماحول بنے گا نا وہ کمال ہوگا کوئی کہہ رہا ہے میں سال میں لاؤں گا نبی نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے کسی نے کہا میں مہینوں میں لاؤں گا نبی نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے کسی نے کہا میں ہفتے میں لاؤں گا نبی نے کہا اس سے بھی جلدی ہے کسی نے کہا میں دن میں لاؤں گا نبی نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی ہے کسی نے کہہ دیا میں گھنٹے میں لاؤں گا نبی نے کہا مجھے اس سے بھی جلدی ہے کسی نے کہہ دیا سرکار میں آدھے گھنٹے میں لے آؤں گا نبی نے کہا نہیں آخر پہ 2 رہ گئے ایک نے
کہا میں 1 منٹ میں لاتا ہوں. نبی نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی ہے, مجھے اس سے بھی جلدی ہے. وہ جو بیٹھے تھے نا ایسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری. انہوں نے کہا پیچھے تو وقت ہی نہیں رہا, اب آصف کا کیا بنے گا؟ پیچھے تو وقت ہی نہیں رہا, آصف کا کیا بنے گا؟ نبی مسکرا کے آصف برقیہ کی طرف دیکھ کے کہتے تو کتنی دیر میں لائے گا؟ اٹھا اپنی جگہ سے امامہ اتار کے داؤد کے بیٹے کے قدموں پر رکھ کے کہتا ہے تیری نبوت کی قسم ہے تو پلک جھپک میں تخت لے گیا. اور یہ میرا نبی اس کا بھی نبی ہے. اب اسے غدیر میں ممبر چاہیے. یار انہی گال سن کے میرے ہاتھ بندے آتے میں نے اچھا اسے ممبر چاہیے, اسے ممبر چاہیے. سلمان ہوا پہ اڑتا ہے, ہوا اس کے حکم سے چلتی ہے. اب میرے نبی کو ممبر چاہیے. میں نے ہاتھ باندھے, آؤ میرے ہم رکھا دو. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا یا رسول اللہ سلمان آپ کی نالین کے صدقے میں اس کا نوکر منگوا لیتا ہے. مدینہ کون سا دور ہے, وہاں آپ کا اپنا بنایا ہوا ممبر ہے, اتنا خوبصورت ممبر ہے. وہاں پہ اکثر بیٹھ کے آپ توحید کے خطبے پڑھتے ہیں, وہاں پہ اکثر بیٹھ کے لوگوں کو وحدت بتاتے ہیں, وہاں پہ اکثر بیٹھ کے اپنی رسالت بتاتے ہیں, وہاں پہ اکثر بیٹھ کے لوگوں کو تہذیب سکھاتے ہیں. آج وہ ممبر کیوں نہیں منگوا لیتے؟ کہا نہیں مرزا عرفان اگر آج بھی وہی ممبر بنا لیا منگوا لیا تو کل کو یہ باتیں کریں گے کہ کوئی اعلان خاص نہیں تھا. آج وہ اعلان بھی خاص ہے, مجمع بھی خاص ہے, میں ممبر بھی خاص منگواؤں گا, ممبر بھی خاص بنواؤں گا. یا رسول اللہ کیسا؟ فرمایا ابھی میں ان کے پلان لوں گا, پلانوں کو جوڑوں گا, جوڑ کے ممبر بناؤں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ پلان ہی کیوں لینے ہیں, آپ کون کہیں ممبر بن جائے, آپ کون کہیں ممبر بن جائے, آپ نے پلان ہی کیوں لینے؟ کہا اس لیے کہ یہ جو میرے ساتھ آئے نا ان کی روزی کا تعلق ہے پلانوں سے, کیونکہ یہ جب صبح گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا یہ اپنا اونٹ نکالتے ہیں, اونٹ کے اوپر پلان رکھتے ہیں اور روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں. میں نے کرنا ہے علی کی ولایت کا اعلان اور میں پلان لوں گا ان کے, تاکہ قیامت تک یہ جب بھی پلان دیکھیں انہیں میرا علی یاد آئے. اب جو ممبر بن گیا ہے نا, اب رسول نے جو پہلا کام کیا, پڑھوں گالی کریے یہ شاعری پڑھیے بھائی. رسول نے یہ اندے میں جنہ قریب ہویا ہے مینوں پیچھے لے جاتا, انہیں میرا گلا بٹھاتا, میں اس تو کے قریب نہیں ہونا. ویکھو میں سلا پڑھا, تہاڈی بڑی مہربانی, میرے کو کتے ہور پڑھا ہی نہیں جاتا. یہ مائک بیٹری والا مائک ہے مرم چ میرے نال گلے نا, انہیں میرا میں اس کو پیچھے ہو کے پڑھ رہا, مینوں معاف کرے. یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی انہیں آواز آ رہی, توجہ ہے آپ؟ میں دے کول ہونا ہے مینوں کل چوکا نہیں چھڑدا. توجہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, ہاں جی یہ ان کی عطا ہے. آپ بولیے گا میرے ساتھ, مزہ آپ کو اسی طرح آئے گا, میرے ساتھ رہو. ممبر بن گیا. اب جو ممبر بنا ہے نا وہ میں مصرع پڑھ رہا ہوں. میں نے کل جہاں پہ شاعری چھوڑی تھی, رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آ جا. ہاں 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 بولو یار, سبیر کیوں چپ بیٹھے؟ رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آ جا. مصر میں ایک لفظ ہے شاید, اس کی لطافت کو محسوس کیجئے گا. رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آ جا. سیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق کے شباب آ جا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. سیف اسلام نے صدا دی, بزرگ بول جائے, سیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق کے شباب آ جا. غدیر خم کی بلندیوں پر زمین سے بو تراب آ جا. زمین سے اگر
اشارے میں سمجھو. اگلا مصرع میں تانوں ہی توبہ کروں گا. زمین سے اگلا مصرع نہیں ہے, پوری شیعہ قوم کا عقیدہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. زمین سے بو تراب آ جا. قبلہ آگے بات کر رہے تھے نا تنزیل بھائی, اس کی تشریح اس مصرے کے اندر ہے. ضعیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق کے شباب آ جا. غدیر خم کی بلندیوں پر زمین سے بو تراب آ جا. خدا کے دی کا نصاب روح کتاب وجہ ثواب آ جا. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے میرے مجمع کی. وجہ ثواب آ جا, وجہ ثواب آ جا. وجہ بلا کون رہا ہے, بلا کسے رہا ہے, بیت سنیے گا. مقام تیرا بلند تر ہے, مقام تیرا بلند تر ہے. قریب عالی مقام آ جا. رسول آخر بلا رہا ہے جہاں کے پہلے امام. کیا بات ہے, رسول آخر بلا رہا ہے جہاں کے پہلے امام. رسول نے بلایا, وہ اسے تو کوئی اور بلائے تو چاہتا ہے, اب تو بلائی محمد رہا ہے. رسول نے بلایا تو علی آئے کیسے؟ توجہ میرے ساتھ رہیے گا. علی آئے کیسے؟ علی نبی کے قریب پہنچے کہ نور کے پاس نور آیا. بھائی تھوڑی بھی بے نیازی نو سلام ہے. یہ مطلب ہے تسی بھی زور تے لگ گئے جے بھی میں نیلا پیلا ہو کے گل کراں تو تسی آکھو واہ بھائی کمال کرتی. پھر تو تسی گل دے زور داد نہیں نا دیندے پے, زور دا داد دے رہے ہو. میرے لفظاں تے بولو. علی نبی کے قریب پہنچے کہ نور کے پاس, نور کے پاس, سارے نہیں بول رہے تھے ان میں بھی اگلی گل نہیں کرنی. نور کے پاس, نور کے پاس نور آیا. کلیم کے پاس جیسے خود ہی بشکل جلوائے طور آیا. کلیم کے پاس, کلیم کے پاس جیسے خود ہی بشکل جلوائے طور آیا. نبی وسیع کو اٹھا کے بولے, نبی وسیع کو, نبی وسیع کو اٹھا کے بولے صفات رب کا ظہور آیا. یہ وہ ہے جس کو جہاں بھی جس نے جدھر بلایا ضرور آیا. کیا بات ہے, آباد رہے, سلامت رہے, بولنا. یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. آج میں بچے میرے نعرے مار رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس کو جہاں بھی, میں نے عمران مظہری صاحب ایک دن آکھیا اس قوم میں زور تے نہ لا, یہ پھر تو زور نہیں لانا تے نہ بھی نہیں بولنا. اور میں نے ہون گل یاد آ گئی, واہ سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ جس کو, یہ گل میں کل ایسے ٹیپ ٹوپ تے جا کے کہی ہوندی نا, یہ نوٹ کٹو ہو جانا چاہیے. یہ وہ ہے, لیکن ہوں جی میں نہ بولن میں میری سائنس ہی پڑھ دی. یہ وہ ہے جس کو جہاں بھی جس نے جدھر بلایا, جدھر بلایا, جدھر بلایا ضرور آیا. نبی نے کیا کیا, یوں علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور اٹھا لیا. یہ پتہ کون ہے جسے اٹھایا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے خیبر اٹھاتا ہے اسے محمد نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا. بڑی قیمتی بات ہدایہ کر گئے ہو. جو اپنے ہاتھ سے خیبر اٹھاتا ہے اسے محمد نے یوں اٹھا لیا. جب محمد نے اٹھا لیا نا تو مصرع میں پڑھ رہا ہوں, علی کا یہ ارتقا خدا کی نظر میں کتنا ارجمند ہوگا. علی کا یہ ارتقا, علی کا یہ ارتقا, شاید لفظ ہے کہ میں اس کو دہرا رہا ہوں. علی کا یہ ارتقا خدا کی نظر میں کیا ارجمند ہوگا. جو خود علی تھا نبی کے ہاتھوں پہ آ کے کتنا بلاتا ہے. بھائی کیا کہنے سارے بولو گے قدر دے ہاتھ کلا دے ہاتھ, قدر دے ہاتھ کلا دے ہاتھ, شرم دے ہاتھ حیا دے ہاتھ. عجیب منظر ہے قوم دے سرور, نبی دے ہاتھ خدا دے ہاتھ. نعرہ تو جو ہے آپ کی, میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا میں
غدیر کے خطبے کو چھوڑ کے پڑھ لو. ایسے ہی کہا تھا نا سر. لو آج اس غدیر کے خطبے کا ایک جملہ اور سنو اور نوکری ہوگی تمام. آئیں پھر مسائل کی طرف, کیونکہ وقت مجھے پہلے کم ملا ہے, میں نے اسی میں کلوز کرنا ہے. اب رسول نے ہاتھ پکڑا ہے, اب علی کا تعارف رسول کروانے لگے. تعارف سننا جی, سننا ہے نا. کہ کمبر مزاج بن کے ہاتھ بلند کر دینا, کمبر مزاج بن, سلمان مزاج بن کے بولو سخی سردار کلندر. اتنے ہاتھ ہی اٹھنے چاہیے کیونکہ محمد علی کا تعارف کروانے لگا ہے. تعارف کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے علی صراط و سبیل بھی ہے, علی تمہارا کفیل بھی ہے. ہائے ہائے ہائے, جاگو نتیجہ دینا ہے شاہ جی, نتیجہ دینا ہے. میں جملہ دے رہا ہوں, علی صراط و سبیل بھی ہے, بول دے علی تمہارا کفیل بھی ہے, علی کا منصب جلیل بھی ہے. علی کا منصب جلیل بھی ہے, علی کا منصب جلیل بھی ہے, علی کی مدحت طویل بھی ہے, علی ہمارا وکیل بھی ہے, علی خدا کی دلیل بھی ہے. ہائے 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 ہائے, پیچھے آؤ نا, چوتھا مصرع اس کا بہت وزنی ہے. علی صراط و سبیل بھی ہے, علی تمہارا کفیل بھی ہے, علی کا منصب جلیل بھی ہے, علی کی مدحت طویل بھی ہے, علی ہمارا وکیل بھی ہے, علی خدا کی, علی خدا کی, علی خدا کی, علی خدا کی. میری کل کی پوری مجلس اس مصرع کے اندر ہے, خدا واسطے ضائع نہ کیا جائے. علی خدا کی دلیل بھی ہے, علی کا مومن عقیل بھی ہے, علی کا منکر ذلیل بھی ہے. میں جس دن جناب مسلم ابن عقیل پہ مجلس پڑھوں گا نا, اس دن میں جناب عقیل پہ پڑھوں گا. اچھا, جو بولے اس کا مطلب وہ نہیں پتا ہے کہ عقیل کون ہے. عقیل پتا کون ہے؟ امیر المومنین کے بڑے بھائی. ویسے علی سے بڑا ہوتا کوئی نہیں. علی کے برادر اکبر سرکار عقیل. پیچھے آؤ, علی ہمارا وکیل بھی ہے, علی خدا کی, علی خدا کی دلیل بھی ہے, علی کا مومن عقیل بھی ہے, علی کا منکر, علی کا منکر, علی کا منکر ذلیل بھی ہے. نبی کا فرمان سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. نبی نے علی کو دیکھ کے, علی کے بچوں کو دیکھ کے کہا تھا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. علی نبی کا ہاتھ پکڑ کے, نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے غدیر کے میدان میں کہہ رہے حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی, حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی. اگر تم الجھو گے اس علی سے, یہاں علی ہے وہاں علی ہے, بتاؤ بھاگو گے کس علی؟ کیا بات ہے؟ محمد مصطفیٰ, علی مرتضی, حسن مجتبی, حسین بادشاہ, عباس باوفا, نعرہ حیدری. درمیان میں ایک بندہ بولا, اس نے کہا یا رسول اللہ علی کا اتنا ہی تعارف ہے؟ سرکار نے کہا نہیں. سرکار اور کون سا تعارف ہے؟ سرکار نے کہا جو تعارف میں بتا رہا ہوں وہ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ابھی میں بابا جی اگر آؤں نا, یہ ابھی میں غدیر پڑھ رہا ہوں, منصب امامت نہیں پڑھ رہا. کہ امامت کی ذمہ داریاں غدیر کے بعد کیا تھی؟ خیبر قوم میری ساری, وہ جڑا گل کتاب پڑھ کے کر رہے ہیں نا, تو بندے کہتے ہیں یار انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا.
اللہ دی قسم مذہب شیعہ نالوں سچا مذہب ہی کوئی جن کی ہر چیز ثابت ہے. ہاں ہاں ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ابھی بھی تمہیں نہیں پتا چلا؟ تم 1400 سال سے پوچھ ہی رہے ہو. ہم 1400 سال سے بتا ہی رہے ہیں. آج میں تم سب نوجوان دوستوں کو تحفہ دوں. ایک بزرگ میرے دعا کر دیں گے. آج کے بعد جو کوئی سوال کرے اس کو وہی سوال الٹا کرنا ہے. کوئی پوچھے نا کہ تم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو، اس سے پوچھنا کہ تم باندھ کے کیوں پڑھتے ہو. تم روزہ لیٹ کیوں کھولتے ہو بھائی؟ تم جلدی کیوں کھولتے ہو؟ ہاں جی ہاں جی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ سینہ بھی ہمارا یہ مزاج کی بات ہے. انہیں تکلیف ہاتھ سے ہی ہے. وہ یہ ہاتھ ہو یا یہ ہاتھ ہو، انہیں تکلیف ہاتھ سے ہی ہے. وہ نا ثاقب شاہ جی ربیع الاول تھا پچھلے سال میں، تو میرے ایک دوست نے جہاں سرکار کی نالین لگا کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے جا. میں نے کہا قبلہ نام صاحب کدھر؟ کہتے یہ جلوس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں. ہم بھی جاتے ہیں. ہم نے تو بتایا کہ ان کا آنا مناتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. ہم نے بتایا ہے کہ یہ جب آئے نا وہ دن گھر نہیں بیٹھتے، خوشی کرتے ہیں. اچھا میں جب ساتھ چلا نا لو جی ایک ماحول اور دینے لگا کیونکہ گل تو لگ گیا نا. چلو گل سنو. میں ساتھ چلا. میں نے کہا صاحب یہ کیا لگایا؟ کہتے یہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا جی بتا دیں تو حوصلہ افزائی ہو جائے. کہتے یہ نالین ہے. میں نے کہا کس کی؟ کہتا سرکار کی. میں نے کہا یہ وہی ہے. یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. کہتا نہیں 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 نہیں. لیکن بھائی آپ جلدی کر کے بات آہستہ ہے، بات میں وزن ہے. میرے گھر میں قیمت نہ ملی مجھے ارمان رہے گا. کہتا آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے. جملہ میں نے کہہ کے گزر جانا ہے. ایک لفظ ہے جس کی لطافت کو محسوس کریے گا. اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ شبیہ ہے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ شبیہ ہے. کہتا ہاں. میں نے کہا اسے یہاں سے اتارو، اسے ہاتھ میں پکڑو. کہتا نہیں شبیہ ہے، اس کو یہاں لگانا ہے. یہ شبیہ ہے، اسے یہاں لگانا ہے، اسے یہاں لگانا ہے. بات کرتے کرتے نا ساتھ اس نے میں نے کہا مولوی تیرے عدل کی بھی کیا بات ہے کہ تو شبیہ کو چومے تو عاشق، ہم شبیہ کو چومے تو کافر. یہ کیا عدل ہے یہاں تیرا؟ اچھا مولوی صاحب یہ شبیہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. کہتا ہوں. میں نے کہا اچھا لو جی شاہ جی ہو سکتا ہے میرے اس سال کے عشرے کا یہ سب سے بڑا جملہ میں دینے جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا علامہ صاحب بھائی پوری توجہ، جوتی افضل ہے یا پاؤں؟ بولو جوتی افضل ہے یا پاؤں؟ پاؤں افضل ہے یا پنڈلی؟ میرے نال رہا جی میں انج کر کے گل لنگ جانا. پنڈلی افضل ہے یا زانو؟ زانو افضل ہے یا شگم؟ شگم افضل ہے یا سینہ؟ سینہ افضل ہے یا کندھے؟ جوتی کہاں رہ گئی؟ جوتی کہاں رہ گئی؟ کہتا پاؤں میں. تو میں نے کہا مولوی تو مجھے اب بھی کافر کہتا ہے. تو اسے سلام کرتا ہے جو پاؤں میں ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں جو کندھے پر ہے. میں اسے سلام کرتا ہوں.
سوال ان سے کرو کہ تم یہ بتاؤ کل تک ہمارے علم پر اعتراض تھا، یہ علم کہاں سے آیا؟ ان کے اور ہمارے علم میں پتہ فرق کیا ہے ویسے وہ بھی ہمارا ہی، ان کے اور ہمارے علم میں بھائی اقبال تحفہ، ان کے اور ہمارے علم میں فرق پتہ کیا ہے؟ وہاں جوتی ہے یہاں ہاتھ ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جو اس کی جوتی پہ لگتا رہا ہے۔ یار کی چھوڑا سی مولانا صاحب حافظہ کی مدد انہوں نے کہا کہ مؤمن واسطے شفاوا تے منافق واسطے لعنت ہے۔ پیچھے آتے ہو میرے ساتھ، میں قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی ابھی کعبے کے قریب کہا ہے کہ یہ میرے آخری دن ہے، ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے۔ ہم تو مینوں نہ برا بھلا کیا ہے، تھوڑی بڑی مہربانی، میں جو کسی وجہ تو پڑھتا پیا، ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، آپ نے مدینے پہنچنے سے پہلے علی دے دیا۔ آپ نے مدینے پہنچنے سے پہلے علی دے دیا۔ سرکار نے فرمایا اس کو اکیلا نہ کرنا، اس کے ساتھ رہنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ سرکار فرماتی علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے۔ علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، وجہ تکمیل دین بھی ہے، وجہ تکمیل دین بھی ہے، علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی ولی بھی، علی بھی رسول کا جانشین بھی ہے، رسول کا جانشین بھی ہے۔ مصرع آخری ہے، اس کے بعد میں مسائل پہ آ گیا اور پھر نوکری ہو گئی تمام۔ یوں علی کا ہاتھ محمد نے پکڑا ہوا تھا، درمیان میں ہوا کے گزرنے کی بھی جرت نہیں تھی، ہوا کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، ہوا کے بھی گزرنے کی مجال نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ علی اور نبی دونوں بھائی ساتھ کھڑے تھے، اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کے چہرے نے اللہ کا چہرہ تھاما، دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سارے رضی اللہ علیہ السلام اور صلی اللہ کی ایک ساتھ زیارت کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے۔ نبی نے کہا سنو سنو سنو، نبی کا تو فرمان یہی ہے، نبی کا تو فرمان یہی ہے کہ دین کی اصل بس علی ہے، تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے۔ تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل ایسے ہی ہے، مگر بلا فصل۔ مولانا صاحب ایک بزرگ ذاکر بابا مدہ حسین شاہ صاحب وہ فرماندے ہوندے نے ہتھاں تے سوٹیاں نہیں ماری دیاں، لفظاں تے وزن ہوئے تے بندے بول پیندے۔ تسی پچھلے 2 دنوں سے جڑی داد دتی ہے وہ کمال ہے، اج جڑی داد دتی ہے کمال ہے۔ میں 3 دن پڑھی ہے غدیر، میری مجبوری ہے کہ میں اور مضمون پڑھنے نے، ورنہ میں 8 دن غدیر پڑھا تو میرے کو مواد مکے نا۔ عزت ذکر دی قسم ہے، جبریل نے کہا بھولنا نہیں، محمد نے کہا بھولنا نہیں، آنے والے اماموں نے کہا بھولنا نہیں۔ اب میں 3 دن کی غدیر کا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھاتا ہوں، اس کے ہاتھ ان ہاتھوں کے مقروض ہیں۔ اگر اب ہاتھ نہ اٹھانا تو پھر میں ہٹ جاؤں گا۔ نبی نے کہا بھولنا نہیں، لو میں نتیجہ دوں کہ بندے بھولے ہیں، وہ جو بھولے ہیں نا میں نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ جابر جو بندے آگا جمیل سے لے کر سفیر تک اتنے بندے بیٹھے ہو، مجھے میرے گھر میں کہہ رہا ہوں قیمت چاہیے، میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ بہت شبیر صاحب میں نے کہا جن ظالم لوگوں نے حکم غدیری بھلا دیا
اور پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین بھی انہیں دیتی نہیں پناہ، اب شہر شہر پھرتے ہیں سامان باندھ کر۔ میں نے بندے آپ کو بتا دیے، انہوں نے بندیاں چو ایک بندے نے کیا ہے، علی کو مولا کہتے ہیں۔ یار سوشل میڈیا کا زمانہ میں ضرور نام دوں گا، آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی؟ سنی ہے نا؟ وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاؤں، بڑے میٹھے ہیں صاحب، میں آپ کو بتاؤں حضرت مولا علی، اچھا جب سے میں نے علی کو مولا کہا ہے تم سب کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ یہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، سارے چپ۔ اچھا وہ کیمرے والا بھی کوئی ساڈا ہی سی، اس نے فوراً نا اگر نیٹ پہ ویڈیو پڑی ہے، اس نے یوں کیمرے کو مارے، اینج بیٹھے ہوئے کھنڈا سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ علی کو مولا کہا کرو، علی کو مولا کہا کرو، علی کو مولا کہا کرو۔ شاہ جی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے بڑا مزہ آیا، مجھے بڑا مزہ آیا، اور جو مزہ مجھے آیا میں وہ تجھے سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ علی پڑھیں گے تو یہ تو حیران ہوں گے نا، کیونکہ آپ نے بھی تو علی کبھی کبھی پڑھنا ہوتا ہے نا۔ آپ روزانہ علی پڑھے تو یہ حیران نہ ہو۔